السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میک سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 13ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ جب اچانک اس نے کانتا کو فون کیا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ فون پر تو وہ یہی محسوس کر رہا تھا، حقیقت کیا تھی اس کا اسے علم نہیں تھا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے آپ؟ فون اٹھایا ہی نہیں، اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ بس میں نے یہی اطلاع دینے کے لیے فون کیا ہے، میں نے فلیٹ بدل لیا، اس نے نیا نمبر لکھاتے ہوئے کہا۔ سشما جی کیسی ہیں؟ ایک دم شاندار، وہ بھی آپ کے اچانک غائب ہونے پر پریشان ہیں۔ اس نے فون سشما کو پکڑا دیا۔ سشما نے روایتی انداز سے اس کے نہ ملنے کا گلہ کیا اور ارسلان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دے ڈالی۔ ذرا علیحدگی میں بات کر لیں گے، ویسے تو موقع نہیں ملتا، پھر آپ بھی 2-3 روز بعد واپس چلی جائیں گی، اس نے کہا۔ اوہ ضرور، کیوں نہیں، کب آ رہے ہیں آپ؟ سشما جیسے اس کی دعوت ہی کی منتظر تھی۔ آج بلکہ ابھی، بس 1 گھنٹے میں پہنچتا ہوں، اس نے کہا۔ ویل ڈن، اس کے فون رکھتے ہی رضوی بولا۔ اس نے فون رضوی کی موجودگی ہی میں کیا تھا۔ یہ شخص اسے کچھ الگ سا لگا تھا۔ آدمیوں کی اس بھیڑ میں کسی محب الوطن کی موجودگی کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ بھی بتا دے کہ مجھے کرنا کیا ہوگا، اس نے رضوی سے دریافت کیا۔ ارسلان صاحب، یہ کافی ہوشیار لڑکی ہے اور لندن میں بھارتی سفارت خانے میں موجود را کے نیٹ سے وابستہ ہے۔ کسی بھی طرح اس سے دوستی کر لو، اگر ذرا پکی دوستی ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہکا لگایا۔ رضوی صاحب، اگر اس دوستی سے ملکی خدمت میں میرا بھی کچھ حصہ پڑ سکتا ہے تو میں حاضر ہوں، آپ مطمئن رہیے، آج اسے فلیٹ میں ضرور لے آؤں گا۔ شکریہ دوست، یہاں اپنے خانسامہ کے روپ میں تم مجھے موجود پاؤ گے، رضوی نے کہا۔ یہ سب کچھ مناسب نہیں لگتا۔ ارسلان شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ ارے بھائی، یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو بسا اوقات آدمی سے گدھا بننا پڑتا ہے۔ پرواہ نہ کرو، بس ذرا نارمل رکھنا خود کو، خصوصاً مجھ سے بات کرتے ہوئے مجھے اپنا خانسامہ ہی سمجھ کر مخاطب کرنا۔ لڑکی ہوشیار ہے، ذرا چوک گئے تو سارے کیے کرائے پر پانی پھیر جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار پر کانتا کے گھر جا رہا تھا۔ آج مقامی چھٹی تھی اور کانتا گھر پر ہی اس کی منتظر تھی۔ دونوں نے اس کا جی جان سے استقبال کیا۔ اس کی تواضع ایک مرتبہ پھر بیئر سے کی گئی۔ اس مرتبہ کانتا جان بوجھ کر سشما کو گفتگو کا موقع دے رہی تھی۔ اب تک وہ بہانے بہانے سے 2 مرتبہ 10-15 منٹ کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ اس مرتبہ پھر وہ کسی کام کے بہانے اٹھ کر گئی تو سشما اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے نزدیک آن بیٹھی۔ ارسلان صاحب، ہمارے درمیان دوستی کی ایک اہم وجہ ہمارا مشترکہ مشن بھی ہے۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہی تو آپ بھی میری طرح یقیناً اپنے ملک کے نوجوانوں کی بہتری اور تابناک مستقبل کے خواہاں ہوں گے۔ اس نے آج پہلی مرتبہ اس نوعیت کی باتیں کی تھیں۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، ارسلان نے چائے کا گھونٹ حلق میں اڈیلتے ہوئے کہا۔ میں کہتی ہوں کہ آخر ہم ہندوستان کے نوجوان ہیں، ابھی تک اپنے بزرگوں کے ورثے کو کیوں جان سے لگائے بیٹھے ہیں؟ ارسلان صاحب، ہمارے بزرگوں نے ہمیں نفرت، کینہ، بغض اور ایک طویل تھکا دینے والی سرد جنگ کے سوا دیا کیا ہے؟ میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تیسری دنیا کے نوجوان اپنی سوچ کو آزاد کر دیں، خود کو اپنے ملک کی سرحدوں پر پابند کر کے۔ آخر ہم کب تک اندھوں کی طرح ترقی کا راستہ ٹٹولتے رہیں گے؟ مسٹر ارسلان، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ جیسی بھیانک زندگی ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف سے بسر کرنے کو ملی ہے، ہمارے بعد آنے والی نسل بھی ویسی ہی اذیتناک زندگی گزارے؟ کیا مغربی دنیا کی طرح ہمیں ترقی کرنے اور زندگی کی چاروں اطراف بکھری خوشیاں سمیٹنے کا حق نہیں؟ ارسلان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ رضوی صاحب نے سشما کے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ اس سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے۔ کیوں نہیں مس، کیوں نہیں؟ برے صغیر کا ہر نوجوان کم از کم اس سہانے مستقبل کی خواہش لے کر ہی تو جی رہا ہے، اس نے اپنے مزید قریب آتی سشما کے قرب سے اٹھتی ہوئی خوشبوؤں میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ پھر یاد رکھو، ہمیں یہ مذہب کی دیواریں گرانا ہوگی، ہمیں اپنی سوچ سیکولر بنانا ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بڑھنا ہوگا۔ تب ہی ہم بیماری، غربت، افلاس اور اپنی بے بسی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ مسٹر ارسلان، یہ سفر مل کر ہی طے ہو سکتا ہے، مل کر ہی۔ ہاں سشما، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کس طرح؟ ہماری راہ میں کتنے ضابطے، کتنی رکاوٹیں حائل ہیں، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ ارسلان نے رضوی صاحب کی تربیت کا پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ مجھے سب مجبوریوں کا احساس ہے ارسلان۔ اس نے اچانک ہی ارسلان کے کندھے پر اپنا ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ آؤ ہم دونوں مل کر اس مشن کا آغاز کریں۔ میں تیار ہوں مس سشما۔ ارسلان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سشما نے اس کا ہاتھ اتنی گرم جوشی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا تھا کہ ارسلان کو اپنے خون کا خمیر بدلتا محسوس ہوا۔ میں رابطہ رکھوں گی، تم بھی مجھ سے رابطہ رکھنا۔
جلد ہی اس سلسلے میں کوئی لائی عمل تیار کریں گے۔ اگر کبھی تم لندن آنا چاہو تو میں حاضر ہوں۔ ہم نے وہاں تیسری دنیا کے نوجوانوں کی ایک تنظیم قائم کر رکھی ہے۔ اس کی طرف سے تمہیں کسی بھی وقت بلاوے کا اختیار مجھے حاصل ہے۔ اس نے ارسلان کے سامنے دانہ پھینکا۔ ارسلان نے بظاہر بے وقوف مرغی کی طرح دانہ چگ لیا۔ ہاں ضرور، کچھ فرصت یہاں سے ملے تو آؤں گا۔ جب ہم کام کا آغاز مل کر کریں گے تو ملتے ہی رہیں گے۔ اس مرتبہ بے تکلفی کا مظاہرہ ارسلان نے کیا تھا، اور سشما نے اس بے تکلفی کا جواب اس کی توقع سے بڑھ کر دیا۔ تینوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر سشما کے اشارے پر اس نے فوری مصروفیت کا بہانہ گھڑ لیا اور کانتا ارسلان کے ساتھ اس کی دعوت میں شریک نہ ہونے پر اظہار افسوس کرنے لگی۔ ارسلان کی خواہش کے عین مطابق سب کچھ ہو رہا تھا۔ دونوں صیاد ایک دوسرے کو شکار کرنے جا رہے تھے۔ کانتا انہیں خوبصورت دن کی دعا دے کر چلی گئی اور سشما ارسلان کی کار میں اس کے فلیٹ کی طرف چل دی۔ اس مرتبہ تعقب کرنے والے خاصے ہوشیار تھے، کیونکہ آدھ گھنٹے کے اس سفر میں سشما بار بار کار کے اندرونی شیشے میں جھانکنے کے باوجود اندازہ نہ کر پائی کہ ان کا تعقب کون کر رہا ہے۔ گھنٹی بجانے پر دروازہ خانسامہ نے کھولا تھا۔ ارسلان کے ساتھ سشما بھٹاچاریہ کو دیکھ کر رضوی صاحب کے دل کی دھڑکن ایک مرتبہ تو اب نارمل ہو گئی۔ سورس اس کی توقع سے بڑھ کر کارآمد ثابت ہو رہا تھا۔ چڑیا بالآخر پنجرے میں پھنس ہی گئی۔ ایک مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ فلیٹ کے آرام دہ سٹنگ روم میں ایک صوفے پر ارسلان کے پہلو میں دھنسی سشما بھٹاچاریہ، جو دل ہی دل میں شکار پھانسنے پر پھولے نہیں سما رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ وہ خود شکار ہو رہی ہے۔ اس کی پشت پر نصب حساس آلات ان کی گفتگو ریکارڈ کر رہے تھے۔ یہاں اس نے پھر ارسلان کے سامنے امن، شانتی، بھائی چارہ، بین الاقوامیت کا سنہری جال پھیلایا، اور ارسلان طے شدہ منصوبے کے مطابق اس میں پھنستا چلا گیا۔ اس نے سشما کی توقع سے بڑھ کر اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ سشما نے آہستہ آہستہ پاکستانی سیاست، فوج اور دینی جماعتوں پر تنقید شروع کر دی تھی، اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ خانسامہ اس دوران 2 مرتبہ ان کے سامنے ٹھنڈا اور گرم رکھنے کے بعد ان کے حکم پر کھانا تیار کر رہا تھا۔ اگر آپ نوجوان چاہیں تو پاکستان میں سبز انقلاب لا سکتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ہم دونوں ممالک یورپ کی منڈیاں کیوں بنیں؟ ہم کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تجارت کریں؟ ہم سے زیادہ ایک دوسرے کے دکھ کون سمجھتا ہے؟ سشما نے جب دیکھا کہ شکار قابو آ چکا ہے تو اس پر آخری داؤ بھی آزما لیا۔ یہی میں چاہتا ہوں سشما جی۔ ارسلان کے منہ سے جیسے ہی یہ بات نکلی، سشما نے بے اختیار اس پر امڑتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کر دیا۔ اس خراج کا وقفہ پھر طویل ہوتا گیا۔ دونوں بظاہر یہی تاثر ایک دوسرے کو دے رہے تھے جیسے دونوں نے یہ حرکت جوش جوانی میں کر ڈالی ہے۔ ہوشمند خانسامہ نے انہیں مصروف دیکھ کر دروازے کے نزدیک پھٹکنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ خاصی دیر بعد جب دونوں نے خود کو سنبھال لیا تو ارسلان مسکراتے ہوئے اٹھا اور خانسامہ کو آواز دے کر بلایا، بھئی کب کھانا لا رہے ہو ابھی، اور کتنی ورزش کرواؤ گے ہماری؟ خانسامہ نے مسکرا کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں کھانا دوسرے کمرے میں لگا رہا ہوں صاحب، کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ تیسری دنیا کے نوجوانوں کے مسائل حل کرنے اور آنے والی نسلوں کو محفوظ مستقبل دینے کے لیے سشما بھٹاچاریہ نے ارسلان کے ساتھ مل کر جس مہم کا ارادہ کیا تھا، اس کا آغاز ہی اتنا بھرپور تھا کہ ارسلان کو اپنے جسم کا انگ انگ کھانے کی میز پر ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اپنی دانست میں سشما نے اس دوستی کی بڑی مضبوط بنیاد رکھ دی تھی، اور ارسلان سوچ رہا تھا کہ غیر ملکی سفارت خانوں کی یہ محترم ہستیاں جانے ایسی کتنی دوستی کی گہری بنیادیں پاکستان میں قائم کر چکی ہیں۔ اسے اب سمجھ آنے لگی تھی کہ اس بدقسمت ملک میں غداروں اور وطن فروشوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے سشما نے اسے یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ لندن میں اس کا اپنا الگ فلیٹ ہے جہاں کسی مداخلت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ارسلان نے اسے جلد ملاقات کا یقین دلا دیا تھا۔ شام ڈھلے جب سشما نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو ارسلان نے کہا، جی تو نہیں چاہتا کہ تمہیں جانے دوں، لیکن مجبوری ہے، تمہاری اپنی مصروفیات بھی تو ہوں گی۔ ارے نہیں، میری کوئی مصروفیات نہیں، لیکن میں رات یہاں ٹھہر گئی نا تو قیامت آ جائے گی۔ بھئی آخر جمہوری اور غیر جمہوری ممالک میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے نا، پھر میں تمہارے دشمن ملک کی لڑکی۔ اس نے ہنستے ہوئے بےہودہ حرکت کی۔ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا سشما جی، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ میرا بھی طلبہ سیاست میں ایک مقام ہے، ہر کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے منہ لگتا پھرے۔ انٹیلیجنس؟ ارے نہیں، سشما نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایسا کبھی بھول کر بھی نہ سوچنا، ان لوگوں سے بہت ہوشیار رہنا ارسلان، بھگوان نہ کرے تم کبھی ان کے شکنجے میں پھنسو۔ ہمارے مشن کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان سے بچ کر رہا جائے، کام زیادہ ضروری ہے، اس نے ارسلان سے لپٹتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں سشما بھٹاچاریہ کو چھوڑنے جا رہا تھا۔
اس درمیان اس نے لندن کے اپنے خصوصی ٹیلی فون نمبر، ایڈریس اور بہت سی دوسری باتیں اسے بتا دی تھیں۔ ارسلان بچہ نہیں تھا، وہ جانتا تھا ان کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور تمام اطلاعات ان کے دوستوں تک منتقل ہو چکی ہیں۔ سشما نے اس سے اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ لندن میں ملنے کا وعدہ لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کام کے سلسلے میں وہ خود رابطہ کرے گی۔ ابھی تک نجمہ بیگم نے اس سے نازنین والا کارنامہ مکمل ہونے کے بعد اس مسئلے پر بات نہیں کی تھی۔ اس نے خود اظہار تجسس نہیں کیا تھا۔ بس اگلے روز جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو نجمہ نے اسے آپریشن کامیاب ہونے پر مبارکباد ضرور دی تھی اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ فی الوقت اس نے نازنین کے ہاں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ ملک صاحب بھی آج کل سیاسی معاملات سلجھانے کے جواب میں دونوں مرتبہ فون سننے والے نے اسے ڈانٹ دیا تھا اور سختی سے کہا تھا کہ اس فون نمبر پر کوئی ارسلان صاحب نہیں رہتے۔ مجبور ہو کر وہ حالات پر تکیہ کر کے بیٹھ گئی۔ اس درمیان باجے والے استاد فیض اسے شریفہ کے ایک ایک پل کی رپورٹ لا کر دیتا رہا۔ جس جس کوٹھے پر جا کر شریفہ نے اس کے خلاف زہر اگلا تھا، وہاں کے ایک ایک پل کی خبر کوٹھے کے استادوں کے ذریعے استاد فیض تک پہنچتی تھی، جہاں سے پھر وہ مختارہ بھائی کو منتقل ہو جاتی۔ شریفہ کے پروپیگنڈے نے مختارہ بھائی کے کوٹے کی رونقیں ختم کروا دی تھی۔ یا تو یہ عالم تھا کہ نازنین کا ڈانس دیکھنے کو گاہکوں کے ٹھٹھے لگے رہتے تھے، یا یہ حالت تھی کہ نوکروں کا خرچ بھی ڈھنگ سے نہیں چل رہا تھا۔ وہ رقم جو بطور ایڈوانس ارسلان کی طرف سے اسے ملی تھی، مختارہ نے اپنے محفوظ سرمایہ میں منتقل کر لی تھی، لیکن اب یہ نوبت آنے والی تھی کہ وہ محفوظ سرمایہ کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ آج تو غضب ہی ہو گیا۔ جب رات دیر گئے تک کوئی گاہک کوٹھے کی سیڑھیاں نہ چڑھا تو استاد فیض نے افیم کے نشے سے اونگتے ہوئے کہا، بی بی اب دکان بڑھا ہی لیں، بازار بند ہونے میں 1 گھنٹہ ہی تو رہ گیا ہے، اب کون اس طرف آئے گا؟ یوں بھی ایسی خاندانی طوائف کا خالی کوٹھا اچھی بات نہیں۔ بی بی تم نے اس بازار میں رہنا ہے تو ذرا سیاست سے کام لیا کرو، بیٹی کی طبیعت کی خرابی کے بہانے آج چھٹی ہی کر لیں، ورنہ شریفہ نام نہ لو اس خانگی کا میرے سامنے۔ اس نے استاد فیض کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس جنم جلی کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ زبان کاٹ کر ہاتھ میں نہ دے دی تو میرا نام بدل دینا۔ کتیا کی اولاد، اپنی اوقات بھول کر میرے منہ لگ رہی ہے۔ غصے سے اس کے گلے کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ تم جاؤ، کل آنا۔ اس نے استادوں کو چھٹی کا اشارہ کیا اور وہ چپ چاپ اٹھ کر گئے۔ روانگی پر اس نے دونوں کو خرچہ پانی دیا تھا۔ بہرحال وہ خاندانی طوائف تھی۔ وہ رات مختارہ بھائی نے کانٹوں پر بسر کی۔ وہ کسی بھی قیمت پر شریفہ کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ شریفہ کو تھانے کا منہ ضرور دکھائے گی۔ مقامی تھانے میں تھانے دار سے اس کی یاد اللہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ مختارہ بائی کے ملک صاحب سے خصوصی تعلقات بھی ہیں۔ مختارہ بائی تو خود شریفہ کی خبر لینا چاہتی تھی، لیکن اس کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ اس نے کبھی غصے کو عقل پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بازار کے لوگوں کو علم ہو گیا کہ اس نے شریفہ کی شکایت کر کے اسے تھانے بلوایا ہے تو سارا بازار اس کا بائیکاٹ کر دے گا۔ وہ ٹھنڈے پیٹوں بھی بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سیاست سے کام لینا ہی دانش مندی کا تقاضا تھا۔ اس نے معاملات کو کل پر چھوڑا اور سرہانے تلے بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ دوسرے روز صبح ہی وہ تھانے چلی گئی۔ اس وقت سارا بازار گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ کوئی اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکے گا۔ تھانے دار کے کمرے کا دروازہ تھانے کی مخالف سمت کھلتا تھا۔ اس نے ابھی وردی زیب تن کی ہی تھی جب کسی نے باہر سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھانے دار نے خود دروازہ کھولا تو سامنے چادر میں لپٹی مختارہ بائی کھڑی تھی۔ خیریت بائی جی، صبح صبح آپ کدھر؟ بس میاں صاحب بہت مجبور ہو کر آئی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ وہ اندر آ کر تھانے دار کے سامنے بچھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بائی جی، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف ہو تو ہماری نوکری کا کیا فائدہ؟ حکم کرو، بات کیا ہے؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ تھانے دار جانتا تھا کہ مختارہ بائی کا بڑے لوگوں کے ہاں آنا جانا لگا رہتا ہے اور اس سے پہلے والے تھانے دار کا تبادلہ بھی یہاں سے اسی لیے ہوا تھا کہ اس نے مختارہ بائی کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی۔ میاں جی، بات کچھ ایسی ہے، میں خواہ کسی کو تنگ کرنے کے قائل نہیں، لیکن جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ تم جانتے ہو ہم عزت دار لوگ ہیں،
ہم ایرے گہرے کے منہ لگنا پسند نہیں کرتے۔ چھتی گلی والی شریفہ کو تو سارا تھانہ جانتا ہے۔ آج کل اس نے میرے خلاف کچھ زیادہ ہی زبان چلانا شروع کر دی ہے۔ تم جانو میاں جی، اگر ہماری عزت پر حرف آ گیا تو کہاں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے۔ وہ تو شکر ہے ابھی ملک صاحب کے کانوں میں ایسی بات نہیں پہنچی، ورنہ وہ کچھ زیادہ ہی سختی کرتے۔ میں بھی اس کمبخت کا برا نہیں چاہتی، لیکن چھنال نے کچھ زیادہ ہی بک بک شروع کر دی ہے۔ میں نے سوچا ایس پی صاحب کے پاس کیوں جاؤں جب اپنے میاں صاحب موجود ہیں۔ اس نے ایک سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ تم حکم کرو بائی جی، اس کی ایسی تیسی ایسا سبق سکھاؤں گا کہ کوئی تمہارے جوتوں کو چھو کر گزرے گی۔ تھانے دار نے گردن پھیلاتے ہوئے کہا، بس میاں جی ذرا بچ کر، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو ورنہ سارا بازار میری جان کو آ جائے گا۔ ماں بیٹیوں کو کم از کم ایک رات تھانے کے ملازمین کا مہمان ضرور بنانا۔ بے فکر رہنا، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے گردن میں ہاتھ ڈالا اور چھوٹا سا بٹوا نکال کر اس میں سے 3 بڑے نوٹ نکال لیے۔ میاں جی، شریفہ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ میاں جی، شریفہ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا واسطہ کس سے ہے۔ اس نے نوٹ تھانے دار کی مٹھی میں تھماتے ہوئے کہا، بھائی جی اس کی کیا ضرورت تھی، ہم تو تمہارے غلام ہیں، تم اطمینان سے جاؤ اور دیکھتی رہو کہ میں اسے کیسا سبق سکھاتا ہوں۔ اس نے بے شرمی سے ہنس کر نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مختارہ بائی جس طرح آئی تھی اسی طرح چادر لپیٹ کر واپس چلی گئی۔ تھانے دار نے اسے منصوبے سے آگاہ کر دیا تھا۔ مختارہ کو بھی اس کی بات پسند آئی تھی۔ 2 سرکاری چھٹیاں آ رہی تھی جن میں اسے کارروائی کرنا تھی، اس طرح کم از کم 2 دن ان لوگوں کو ضمانت نہیں مل سکتی تھی۔ اسی روز بعد دوپہر مختارہ بائی اور نازنین سائیں سہیلی سرکار کے عرس میں شرکت کرنے دوسرے صوبے میں چلی گئیں۔ ایک نوکر وہ اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ اس طرح کچھ وقت بھی کٹ جاتا اور اس منحوس بازار سے نجات بھی مل جاتی۔ ان کی روانگی کے 2 دن بعد اچانک پولیس نے شریفہ کے کوٹھے پر چھاپا مارا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو رنگے ہاتھوں تماش بینوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے گرفتار کر لیا۔ ماں بیٹیاں اور ان کے گاہکوں کو پولیس جس طرح سارے بازار میں ذلیل کرتی تھانے تک لائی تھی، اسے دیکھ کر بڑے بڑوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ 3 روز تک تھانے والے شریفہ کی دھنائی کرتے رہے۔ جو کوئی سفارش کو جاتا گالیاں کھا کر واپس آتا۔ 3 روز بعد شریفہ مہینے بھر کی کمائی لٹا کر لڑکیوں سمیت کوٹھے پر پہنچی۔ اس نے ایسا سبق سیکھا تھا کہ اپنی آنے والی نسلوں کو نصیحت کر جاتی کہ آئندہ مختارہ بائی سے متھا نہ لگانا۔ پرسوں تم لندن جا رہے ہو 1 ہفتے کے لیے، اگر تم چاہو گے تو تمہارے قیام میں 3-4 روز مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ نجمہ نے صبح ناشتے پر اسے خوشخبری سنا دی۔ تھینک یو، ارسلان نے بے ساختہ کہا۔ واقعی وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ نجمہ بیگم تصاویر کا کارنامہ انجام پانے پر اسے انعام دے رہی ہے۔ اپنے لیے آج 2-3 سوٹ پسند کر لینا، باقی شاپنگ لندن میں کرنا، وہاں بہت اچھے مہمانوں کا انتخاب کیا ہے میں نے تمہارے لیے۔ نجمہ بیگم نے بے تکلفی سے آنکھ دبائی۔ جی شکریہ۔ وہ اور کیا کہتا۔ اگلا سارا دن اس نے تیاری میں گزارا۔ اس درمیان نجمہ بیگم نے انٹرنیشنل سفر کے حساب سمجھا دیے تھے۔ اس نے ارسلان کو بتا دیا تھا کہ ایئرپورٹ پر جب وہ اترے گا تو اسے کن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ یہ بات اس نے بطور خاص اسے سمجھائی تھی کہ راستے میں جہاز جس ایئرپورٹ پر ٹھہرے وہاں اسے لاؤنج میں جانے کا موقع ملے تو اپنا ہینڈ بیگ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، جس میں اس کا پاسپورٹ اور کرنسی ہوگی۔ پاکستان سے لندن روانگی تک کا وقت اس نے خواب کے عالم میں گزارا تھا۔ وہ جاگے ہوئے بھی لندن کے سپنے دیکھتا رہا۔ اس دوران ایک مرتبہ مختارہ بائی نے بے قرار ہو کر ایک آدمی اسے لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن چوکیدار نے اس کو ارسلان تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ چوکیدار کو بیگم صاحبہ کی طرف سے خصوصی حکم نامہ ملا تھا کہ ارسلان کے کسی ملاقاتی کو اگر وہ یہاں تک پہنچ ہی جائے تو ملنے کی اجازت نہیں۔ سب کو یہی بتایا جائے کہ وہ یہاں سے کہیں چلے گئے ہیں اور 15 روز کے بعد واپس آئیں گے۔ مختارہ بی بی کو جب یہ پیغام ملا تو وہ چکرا کر ہی رہ گئی۔ اسے تو اپنے بقایا جات کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ارسلان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلے روز شام کو ان سے ملے گا، لیکن رات گئے تک نہ آیا، تو مختارہ بائی نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر ایک مراسی کو اس طرف روانہ کر دیا تھا۔ حالانکہ ارسلان نے اسے کبھی اپنا فون نمبر نہیں دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ خود اس سے ملنے نہ آئے۔ جب اسے یہ پیغام ملا کہ ارسلان تو 10-15 دن چھٹی چلا گیا ہے تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اللہ خیر کرے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ صبح تک وہ پریشانی کے مارے ایک پل نہ سو سکی۔ بہرحال اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی
کہ ملک صاحب سیاسی آدمی ہیں، این ممکن ہے انہوں نے کسی ایمرجنسی کام اسے بھیج دیا ہو، اس لیے اب 10-15 دن تک بے قراری سے ارسلان کا انتظار کرتے رہنے کے علاوہ اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں تھا۔ لیکن یہ 10-15 دن گزریں گے کیسے، یہ سوچ اس کے لیے بڑی جان لیوا تھی۔ جب سے بازار والوں کو علم ہوا تھا کہ نازنین اب راتوں کو بھی غائب رہنے لگی ہے تو انہوں نے مختارہ بائی کے متعلق بڑے غلط رائے قائم کر لی تھی۔ اے بی، وہ تو شروع سے ہی خان کی تھی، میں نے اس کی جوانی دیکھی ہے، بس منہ نہ کھلواؤ میرا، وہاں جلندھر میں کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا، یہاں آ کر بیچاری خاندانی کنجری بن گئی۔ ارے آج سے کہاں، یہ تو پچھلے 1 سال سے نازنین سے پیشہ کروا رہی ہے۔ جانے مولا علی، ہم تو کسی سے کہتے نہیں، اس نے خاندانی لوگوں کا نام بدنام کر رکھا ہے۔ شریفہ کے لیے تو بلی کے بھاگوں چھنکا ٹوٹا والی بات ہوئی تھی، اس نے بازار میں وہ ڈنڈی پیٹی کی کہ جسے علم ہی نہیں تھا وہ بھی جان گیا۔ اب مختارہ کے کوٹھے کی شہرت ایسی بگڑی تھی کہ کوئی ادھر منہ نہیں کرتا تھا۔ بلا کباڑیا، جو پچھلے 2 سال سے اس کا مستقل گاہک تھا، نازنین کے اچانک کسی رات غائب ہو جانے پر بڑا غصہ کرنے لگا تھا۔ اس نے مختارہ سے اشارے کنائے میں خود بھی کہا تھا۔ پھر ایک روز سارنگی ساز استاد گامی کے جو جلندر ہی سے مختارہ کے ساتھ لگا تھا، کہلوایا تھا کہ اگر وہ چاہے تو بلا منہ مانگے مہینہ دے کر نازنین کو بٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن مختارہ کا دماغ تو 7 آسمان پر تھا۔ ملک صاحب کے ہاں نازنین کے 1-2 مرتبہ چلے جانے اور تھانے میں اس کے 2-3 فون آنے کے بعد اس نے یہ سمجھا تھا کہ جیسے اب وہی بازار کی کونسلر بن گئی ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ استاد گامی کو ڈانٹ دیا اور کہا تھا کہ اسے یہ بات کہتے ہوئے شرم نہ آئی۔ بی بی پرانا نمک خوار ہوں، جو بات کروں گا تمہارے بھلے کی کروں گا۔ یہ چڑھتی جوانی اڑتی چڑیا کی طرح کسی روز اچانک ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اگر بچے نے ہاتھ پاؤں اچھے نکالے ہیں تو یہی دن ہے، اپنے برے دنوں کا حساب کر لو، ورنہ کسی روز اس دن کو بہت پچھتاؤ گی۔ ٹھیک ہے، تمہارا آنا جانے بڑے لوگوں کے ہاں شروع ہو گیا ہے، لیکن سرکار دربار میں کوئی ہمیشہ سرخرو نہیں رہا کرتا۔ یہ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے مختارہ بھائی، جس روز بچی کو گرہن لگ گیا کوئی تمہاری طرف منہ کر کے پان کی پیک بھی نہیں پھینکے گا۔ اور ہاں یہ بھی سن لو کہ اپنا بھی چل چلاؤ ہی ہے، 1-2 روز میں کسی اور سارنگی والے کا بندوبست کر لو، بس بہت نبھ گئی تمہارے ساتھ۔ استاد گامی اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیاں اتر کر بازار میں آ گیا۔ مختارہ نے سوچا چلو یہ بھی اچھا ہوا، سارنگی والے کا خرچہ تو بچا، اس نے کون سا نازنین کو کتھاکلی نچانا تھا، ایک باجے اور طبلے والا ہی کافی تھا۔ ادھر شریفہ کا پروپیگنڈا اور ادھر استاد گامی کے کوٹھے سے رخصتی۔ تماش بینوں نے جان لیا کہ کچی کلی کبھی کی ٹوٹ چکی ہے، اب اکا دکا لوگ ہی ادھر کا رخ کرتے تھے، مستقل گاہکوں نے تو بالکل آنا جانا بند کر دیا تھا۔ لے دے کے یہ آخری آسرا رہ گیا تھا کہ لمبی رقم ہاتھ لگنے والی تھی، اور اس نے نازنین سے کام بھی بالکل فلمی قسم کا کروایا تھا، یا پھر وہ ملک صاحب سے کوئی کام لے سکتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ بھی بہو ارسلان کے یہاں ہونے پر منحصر تھا۔ اب ارسلان ہی یکا یک غائب ہو گیا، مختارہ تو تل ملا کر رہ گئی۔ زخم خوردہ سانپ کی طرح وہ صرف اپنا سر ہی زمین سے ٹکرا سکتی تھی۔ اب اسے صبر شکر سے ارسلان کا انتظار کرنا تھا۔